Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you students. Today we are discussing, our topic is narration. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نریشن ہے. سب سے پہلے کچھ باتوں کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کرنا ہے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بہت آسانی سے مل سکے. اور دوسری جو بات وی شوڈ ریممبر، دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے، جتنے بھی میرے لیکچرز ہوں گے، چاہے وہ انگلش کے لیکچرز ہوں یا موٹیویشنل اسپیکنگ کے لیکچرز ہوں، اس میں دو باتیں آپ کو ذہن نشین کرنی ہیں کہ پہلے جو لیکچر میں آپ کو دوں گا وہ انگلش میں دوں گا، اس کے فوراً بعد وہ تمام کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اردو میں ایکسپلینیشن ہوں گی. سو یو ڈونٹ ٹیک ٹینشن اباؤٹ اٹ اینڈ یو ول ناٹ بادر اٹ. تو بائی لنگول بات ہوگی تاکہ آپ کو ہر بات بہت آسانی سے آپ کی ہی زبان میں سمجھ آ سکے. سو اسٹوڈنٹ، ٹوڈے واٹ از نریشن؟ دی فرسٹ بینچ مارک از نریشن. بولتے کس کو ہیں؟ نریشن کی لفظی میننگ ہوتی ہے بیان کرنا، گفتگو کرنا. دی words or speech of a person can be in two forms. Number one, direct speech. The actual words are spoken by a person. Second type of narration, it is indirect speech. The words of a person, it retold by somebody in order to convey to the listener sense, not the actual words. I have already explained you کہ نریشن کی جو لفظی میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیان کرنا. اب جو بیان کرنے کے پرنسپلز ہیں، گفتگو کرنے کے جو پرنسپل ہیں، جو بات کی جائے گی، اس کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں. نمبر ون ڈائریکٹ اسپیچ اینڈ نمبر ٹو انڈائریکٹ اسپیچ. اب ڈائریکٹ اسپیچ کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی شخص کے جو اپنے اصل الفاظ ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے. جیسے اس وقت میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، تو یہ میرے اپنے اصل الفاظ ہیں، تو اس الفاظ کو آپ ڈائریکٹ اسپیچ بول سکتے ہیں. آپ جو اپنے الفاظ میں بات کریں گے وہ ڈائریکٹ اسپیچ ہوگی. اب لیٹس ٹاک اباؤٹ انڈائریکٹ اسپیچ. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ انڈائریکٹ اسپیچ کیا ہوتی ہے، تو دی ورڈز آف اے پرسن، کسی بھی شخص کے الفاظ کو ری ٹولڈ کیا جائے، دہرایا جائے، بائی سم بڈی، کسی دوسرے کے ذریعے، ان آرڈر ٹو کنوے ٹو دا لسنر سینس ناٹ دی ایکچوئل ورڈز. یعنی کسی شخص کے الفاظ کو آپ دہرائیں، کسی تیسرے شخص کے سامنے بات وہی کریں آپ، لیکن آپ کے الفاظ تبدیل ہو جائیں، لیکن ٹاپک وہی رہے، تو وہ کیا ہوگی؟ انڈائریکٹ اسپیچ ہوگی. اس کی ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے، اس وقت میں جتنی بھی بات کر رہا ہوں، جو میرے جتنے بھی الفاظ ہیں، یہ ہیں ایکچوئل ورڈز، یعنی کہ یہ میرے اپنے اصل الفاظ ہیں. تو اس کو کیا بولیں گے آپ سب؟ اس کو آپ کہیں گے کہ یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے. اب سیکنڈ تھنگ، انڈائریکٹ اسپیچ کیا ہوتی ہے؟ بالکل کلیئر، آسان سی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، اور بالکل ایسی ایگزامپل دے رہا ہوں جو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ میری بات کو سننے کے بعد آپ اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کرتے ہیں، آپ اپنے سسٹر سے، آپ اپنے بردر سے ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ میری بات کون سی ان سے ریپیٹ کریں گے؟ نریشن کے ہی ٹاپک پر آپ بات کریں گے، لیکن فرق کیا آئے گا کہ آپ کے الفاظ تبدیل ہو جائیں گے. بات نریشن پر ہی ہوگی لیکن الفاظ تبدیل ہو جائیں گے. یہ جو الفاظ کا تبدیل ہونا ہے، اسی کو انڈائریکٹ اسپیچ کہتے ہیں. I hope that you have clear what is direct speech and what is indirect speech. It is the most important topic if you want to become a excellent communicator in your life. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایک اچھے کمیونیکیٹر بن جائیں، not only a good speaker but also a good listener. یاد رکھیں کہ آپ کا صرف بولنا ضروری نہیں ہوتا کہ صرف بکواس ہم کرتے رہیں اور بولتے رہیں، آپ کا ایک اچھا لسنر ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو نریشن میں آپ کو یہی بات سمجھنی ہے کہ آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے. ایک تو یہ تھیوریٹیکل بات ہوگی جو کہ آپ سیکھ جائیں گے، لیکن اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں، کیونکہ جو بھی آپ ٹاپک پڑھتے ہیں اس کو پریکٹیکلی جب تک آپ نہ کریں تو پھر تو اٹ از یوز لیس، یہ آپ کے لیے بیکار سی چیز ہوتی ہے. تو نریشن کی پریکٹیکل لائف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ کمیونیکیٹر ان آر لائفس، کہ ہم اپنی لائف میں ایک اچھے کمیونیکیٹر کیسے بن سکتے ہیں، یعنی اچھی گفتگو کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ اسپیچ کی صورت میں ہم بات کریں یا انڈائریکٹ اسپیچ کی صورت میں بات کریں. چونکہ یاد رکھیں کہ اگر ہماری کمیونیکیشن میں لیکنگ پائی جائے گی، گفتگو میں اگر ہم بدتمیز ہوں گے تو کسی بھی جگہ پر ہم ایک اچھا اسٹیٹس حاصل نہیں کر پائیں گے، نہ تو اپنی فیملی میں، نہ اپنے فرینڈ سرکل میں اور آفیسز میں، کسی بھی جگہ پر. تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ کو کہ دیکھیں زبان کا جو میٹھا انسان ہوتا ہے وہ بازار میں جا کے کڑوی چیزیں بہت آسانی سے بیچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو زبان کا کڑوا انسان ہوتا ہے وہ بازار میں جا کے میٹھی چیزیں بھی بیچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے ٹنگ کو، اپنی زبان کو ہم سافٹ اسپیکر بن جائیں اور اپنی گفتگو میں احسن انداز اختیار کریں. تو نریشن کا بینچ مارک بھی یہی ہے. آئی ہوپ دیٹ یو ہیو کلیئرڈ آل دا میسج آئی ہیڈ آلریڈی ڈیلیورڈ یو. تھینک یو سو مچ.